دیکھیں گے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھیلتے، بچوں کی عادت ہوتی ہے ان کی زبان سے گندی باتیں بھی نکل جایا کرتی ہیں، لیکن سرکار دو عالم کے بچپن میں آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھیلنے کے لیے گئے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی غلط سوسائٹی اٹینڈ کی. حضور کے بچپن میں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی. حضور کے بچپن سے ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اور ان کی اچھی سوسائٹی کے لیے ہم اچھا انتظام کر سکتے ہیں. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے میں تجھے یہ چیز دوں گی، حالانکہ اس کا ارادہ دینے کا نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو چھوٹے بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ اگر تم ایک مرتبہ جھوٹ اگر بولو گی تو بچہ تو بیچارہ یقین لے آئے گا، لیکن دوسری مرتبہ بچہ سمجھے گا کہ شاید میرے ماں باپ بھی جھوٹ ہی بولا کرتے. چھوٹی سی چھوٹی چیزیں کہ جن کے اوپر ہماری نظر پڑتی نہیں پڑتی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی نے ہمیں بتا دیا. حضور کے بچپن کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. ہمارے ٹیچرز وہ عورتیں جو پڑھاتی ہیں جن کی سامنے بچپن کی زندگی اور بچوں کی زندگی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم کا بچپن کیسا تھا. میرے دوستو، اسلام نے ہمیں بتایا کہ تربیت بچے کی ٹریننگ جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی زیادہ بچہ اچھا ہوگا. بچوں کی ٹریننگ پر ہم خیال نہیں کرتے. تعلیم پر خیال تو ہمارا جاتا ہے لیکن ٹریننگ پر ہماری خیال نہیں ہوتی. میرے عزیز دوستو، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ضروری ہے. آئیے بچپن کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھیں. حضور کی جوانی ہے اور عرب کا وہ مقام ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانی میں اپنے خدا کو یاد کیا. 3 دن کا کھانا لے کر کے حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ کھانا کر لیا کرتی اور حضور کچھ کھجور کو لے کر کے کہاں جاتے؟ غار حرا میں جاتے. اللہ اکبر، وہاں جا کر کے اپنے رب کو یاد کرتے، اپنے خدا کو یاد کرتے. مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے غار حرا میں بیٹھ کر کے اللہ کے محبوب 3 دن اپنے رب کو یاد کیا کرتے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ نے پہلی شادی جو کی وہ حضرت خدیجہ سے کی رضی اللہ تعالی عنہا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے کہ حضور کی شادی ہو رہی ہے حضرت خدیجہ سے. حضور کی عمر ہے 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر ہے 40 سال. آج دنیا کی ہسٹری میں اس قسم کے واقعات آپ کو ملیں گے. اللہ اکبر. ہر جوان آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی کسی جوان لڑکی سے ہو، کسی جوان عورت سے ہو، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کہ جن کے 2 شوہر کا پہلے انتقال ہو چکا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کی دنیا کے اندر عورتوں کی کوئی پوزیشن نہ تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا. آج غلطی سے ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ان کو مقید کر دیا. ارے اسلام نے ان کو مقید نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے عورتوں کی عزت کو آسمان پر پہنچا دیا ہے. اسلام نے عورتوں کو صحیح معنی میں عورت بنایا. اسلام نے عورت کو صحیح معنی میں ماں کا درجہ دیا ہے، بہن کا درجہ دیا ہے. عرب کی دنیا کے اندر عورت کی کوئی قیمت نہ تھی، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، عورت کے پاس کوئی اسٹیج نہ تھا. اگر کسی بدنصیب عورت کا شوہر اگر انتقال کر جاتا تو عرب والے میرے دوستو اس عورت کو وہاں رکھتے کہ جہاں اونٹ رکھے جاتے ہیں، جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، جانوروں کے ساتھ عورتوں کو رکھا جاتا. ان کے لیے کھانے اور پینے کی پابندی لگا دی جاتی. عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا. اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو لڑکے سب لے لیا کرتے تھے. عورت کا جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہ تھا، پراپرٹی کے اندر کوئی حصہ نہ تھا.
میرے عزیز دوستو، پھر یہی نہیں، ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اس کو سوسائٹی میں دوسری شادی کرنے کا حق نہ تھا. اس کو سوسائٹی یہ سمجھتی کہ یہ ذلیل ہو چکی ہے، یہ غلام ہو چکی ہے، یہ لونڈی ہے. اس طرح سے میرے دوستو اذیتوں کے ساتھ اور مصیبتوں کے ساتھ اور پریشانی کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی. اے میری ماں، اے میری بہنوں، ارے آمنہ کے لال کو دعائیں دو، ان کے احسان کو یاد کرو کہ انہوں نے بیواؤں کی پوزیشن کو بڑھایا، انہوں نے یتیموں کو چھاتی سے لگایا. عرب کی دنیا کے اندر جو یتیم ہو جاتا تھا میرے عزیز دوستو، اس کے مال پر لوگ قبضہ کر لیا کرتے تھے. سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کے متعلق فرمایا کہ دیکھو، یتیموں کا حق یاد رکھو، اللہ تم سے پوچھے گا. اگر کوئی یتیم ہو تو تم اس یتیم پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو. یاد رکھو، اگر یتیم روتا ہے، اگر یتیم بے قرار ہوتا ہے تو خدا کا عرش بھی کانپ جاتا ہے. خبردار، یتیم کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، کوئی ظلم نہ کرنا. ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل جو ہے بڑا ہی سخت ہے، یا رسول اللہ آپ کوئی طریقہ بتائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر دل کو نرم کرنا ہے تو کسی یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا کرو. دیکھو، دل کی نرمی کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے ہاتھ کو یتیم کے سر پر پھیرو گے، جب تم شفقت کرو گے تو ایک نہ ایک دن تمہیں خیال آئے گا کہ یہ بچہ یتیم ہو چکا ہے، اس کا باپ خدا کے یہاں جا چکا ہے. میرے دوستوں، یتیم کو سوسائٹی کے اندر جگہ دینے والے اور چھاتی سے لگانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیواؤں کی پوزیشن کو بڑھانے والے، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی وہ بیوہ سے کی کہ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بیوہ عورتیں بھی ایک مقام رکھتی ہیں اور ان کی بھی یہ پوزیشن ہے. آپ حضرات کو عرب کی جاہلیت کا پتہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کو معاذ اللہ وہ زندہ لڑکی کو جا کر کے قبر میں دفن کر دیتے، زندہ لڑکی کو. اللہ اکبر. چنانچہ ایک صحابی جب ایمان سے مشرف ہو گئے تو ایمان لانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا بھی ایمان مقبول ہو جائے گا یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ ہم نے بہت سی لڑکیوں کو 99 تقریباً 99 لڑکیوں کو ہم زندہ درگور کر چکے ہیں، دفن کر چکے ہیں. اور یا رسول اللہ، جب ان لڑکیوں کو ہم کنویں کے اندر ڈالتے تھے یا دفن کرتے تھے تو وہ لڑکیاں ہمیں آواز دیتی تھیں اور پکارتی تھیں، یا ابتا، یا ابتا، اے میرے باپ، اے میرے باپ کہہ کر کے وہ لڑکی ہمیں پکارتی تھی. لیکن یا رسول اللہ، ہم لوگ اتنے بے رحم تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور بے قرار ہو گئے. میرے عزیز دوستو، اس بری رسم کو اور اس بری عادت کو جو سینکڑوں سال سے عرب کے اندر موجود تھا، یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا. اس سلسلے میں صرف یہی نہیں کہ اسلام کے ماننے والے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ یورپ کا بہترین مفکر جارج برنارڈ شاہ، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو حضور کی زندگی کے اندر اور حضور کی سیرت اور لائف میں ہمیں بہت سی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں. ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ زندہ لڑکیوں کو وہ دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن قرآن عظیم کی جب یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے کہا گیا، قرآن عظیم نے کہا کہ جب ان لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس گناہ کی سبب سے تم کو زندہ دفن کر دیا گیا، تو بتاؤ تم کیا جواب دو. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور حضور کی زبان سے جب دنیا نے سنا
کرتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑتا تھا، ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ لڑتا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور سب کو آپ نے ایک کر دیا. خدا کا راستہ آپ نے بتایا. میرے عزیز دوستو، یہی وہ اچھائیاں تھی اور یہی وہ کیریکٹر کی بلندیاں تھی کہ دشمن بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کا انکار نہ کر سکا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، ارے تم اگر چاہتے ہو، آج میرے دوستو ہماری نظریں دنیا کے قانون پر اٹھتی ہیں، آج ہم دنیا کے قانون کو چیک کرتے ہیں. آج کسی مقام کے اوپر، آج دنیا کے اندر بہت سے مقام کے اوپر لیگ بنائی جا رہی ہے، بہت سے مقام کے اوپر میرے دوستو میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھا. آپ ذرا اس کو دیکھیے کہ یہ اسلام ہی کی تو برکت ہے، یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کر دیا. قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ. اللہ اکبر. عرب کے اندر لڑائی جھگڑے، کوئی کہتا تھا ہم قریشی ہیں، کوئی کہتا تھا ہم مکی ہیں. اسلام نے بتایا کہ تم کچھ بھی صحیح، تم مکی ہو، قریشی ہو، مدنی ہو، کچھ بھی صحیح، لیکن یاد رکھو اللہ کی نگاہ قدرت کے اندر وہی شخص ریسپیکٹڈ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور اللہ کرنے والا ہے. آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور حضور کی زندگی کا یہ چیپٹر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بڑے بڑے ریچ مین، بڑے بڑے لوگ جو عرب کے اندر چیف تھے، لیڈر تھے، مکے والے، انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی میٹنگ، آپ کی سوسائٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، کھانے کا سامان نہیں ہوتا. یہ غریب قسم کے لوگ آپ کے پاس آن کر بیٹھتے ہیں. اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کوئی آپ سیپریٹ کوئی جگہ دیجئے کہ ہم آپ سے آن کر ملیں. ہم یہ فقیر اور غریب آدمیوں کے ساتھ آپ سے ملنا نہیں پسند کریں گے. میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ان کو غریب کہتے ہو، تم ان کو فقیر کہتے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تو اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. تمہاری نظر ان کے کپڑوں پر ہے، تمہاری نظر ان کے پیسے اور دولت پر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جو نظر ہے وہ ان کے ایمان پر ہے. میں ان غریبوں کو الگ کر نہیں سکتا، تم آؤ یا نہ آؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تمہاری وجہ سے ان غریبوں کو الگ کروں. میرے دوستو، آج کی دنیا کے اندر ڈیموکریسی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن اگر ڈیموکریسی دیکھنی ہے، اگر جمہوریت دیکھنی ہے تو آؤ اسلام کو دیکھو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے کتنی شاندار ڈیموکریسی پیش کی. آپ کو معلوم ہے ایک مقام مکہ معظمہ کے اندر اور عرب والوں میں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ عرب کے اچھے پڑھنے والوں نے، قاریوں نے، عالموں نے، جن کی آواز اچھی تھی، وہ فصیح تھے، وہ بلیغ تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بلال حبشی یہ ایک کالا آدمی ہے، بلٹ مین ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، زبان ان کی موٹی ہے، جب یہ اذان دیتے ہیں تو اشہدو نہیں کہہ سکتے بلکہ اشہدو کے بجائے اشہدو کہتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ عرب کی دنیا بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، یا رسول اللہ ان کی اذان ہم سننا گوارا نہیں کرتے، یا رسول اللہ ہمیں موقع دیجئے کہ ہم اذان کہہ دیا کریں. میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عجیب و غریب اسٹیج ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم کچھ بھی کہتے رہو، تم حضرت بلال کے شین کو اور سین کو تم دیکھتے ہو، لیکن تمہاری نظر حضرت بلال کے ایمان پر نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، ان کا ڈیمانڈ اور مطالبہ ٹھکرا دیا گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہی اذان پسند آئی جو حضرت بلال کی زبان سے نکلی تھی. دیکھا آپ نے یہ سب کیا چیز تھی؟ عشق مصطفیٰ تھا، عشق رسول تھا کہ حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. تو میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قسم کی ڈیفیکلٹی کو اور اس قسم کی چیزوں کو دنیا سے ختم کر دیا. میرے دوستو، میرے عزیزو،
قرآن کریم ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا۔ ایک بات میں آپ کے ساتھ عرض کرتا چلوں، قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ذرا آپ اس کو سوچئے، اس کو غور کیجئے، کیا قرآن صرف اسی لیے آیا کہ ہم اس کو خالی تلاوت کر لیا کریں؟ کیا قرآن صرف اسی لیے آیا کہ ہم اس کو صرف سینے سے لگا لیں؟ کیا قرآن صرف اسی لیے آیا کہ ہم اس کو اوپر جزدان کے اندر رکھ دیں؟ میرے عزیز دوست، قرآن کی آمد کا صرف یہ مقصد نہ تھا۔ یاد رکھو، قرآن ایک گائیڈ بن کر ہمارے سامنے آیا، قرآن نے ہمیں تعلیم دی، اور قرآن اس لیے آیا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے قرآن پر ہم عمل کریں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر کسی دوست کا ٹیلی گرام آپ کے نام آئے اور اس میں اگر یہ لکھا ہوا ہو کہ وہ آپ کے یہاں ٹیوزڈے کو یا فرائیڈے کو آ رہا ہے، بائی ایئر آپ کے یہاں پہنچ رہا ہے، تو اگر وہ ٹیلی گرام کر دے کہ ریچنگ ٹیوزڈے یا ریچنگ فرائیڈے، تو میرے عزیز دوستو اس کے ٹیلی گرام کا مقصد کیا ہوگا؟ اگر اس ٹیلی گرام کو آپ پڑھیں اور 1000 آدمی کو آپ سنا دیں، لیکن جس وقت ہوائی جہاز کے آنے کا وقت ہو اس وقت آپ ایئرپورٹ پر نہ جائیں، تو بتائیے اس ٹیلی گرام کا کیا مقصد ہوا؟ ٹیلی گرام تو اسی لیے آیا تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا دوست آ رہا ہے اور آپ اس کو ریسیو کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچیے۔ تو اگر آپ ایئرپورٹ نہ پہنچیں تو میرے عزیز دوست، تو ٹیلی گرام کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ٹیلی گرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہنچ کر اس کو ویلکم کریں۔ بس اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن عظیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیلی گرام ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ٹیلی گرام کو، اس میسج کو لے کر ہمارے پاس آئے۔ جب خدا کا یہ کلام ہمارے پاس آیا تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ حضرات اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ قرآن عظیم جس ماحول میں نازل ہوا وہ ماحول بہت خطرناک تھا، بہت خراب تھا۔ آپ حضرات نے اس کو بارہا سنا ہوگا کہ وہاں پر شراب کی عام عادت تھی، لوگ کثرت سے شراب پیتے تھے، اور اس زمانے میں شراب پینا عیب نہیں خیال کرتے تھے، وہ اسی طرح سے پیتے تھے کہ جیسے آج کل کے لوگ جوس پیتے ہیں یا شربت پیتے ہیں یا اسکوائش پیتے ہیں، وہ بھی میرے دوست تو شراب پیتے تھے۔ لیکن جب خدا کا یہ فرمان نازل ہوا اور صحابہ نے جب سنا تو تاریخ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے کہ وہ لوگ کہ بعض کے ہاتھوں میں جام تھا، کپ تھا، بعض لوگ پی رہے تھے اور بعض پینا چاہتے تھے کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ میرے عزیز دوستو، فاجتنبوہ ہو، جب فاجتنبوہ ہو کا لفظ انہوں نے سنا تو انہوں نے شراب کے گلاس پھینک دیے، کپ توڑ دیے، اور جو مٹکے تھے جن کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی ان کو توڑ دیا گیا، اور شراب گلیوں میں بہنے لگی، انہوں نے شراب کو پھینک دیا۔ میرے دوستو، وہ لوگ غازی تھے، وہ لوگ اللہ کے رسول کے فرمان پر چلنے والے تھے۔ عزیزو دوستو، جو قوم شراب سے محبت کرنے والی قوم تھی، لیکن اللہ کے رسول کا جب پیغام آیا اور رسول کی زندگی جب ان کے سامنے آ گئی تو انہوں نے شراب کو ترک کر دیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، فرمایا کہ تمام جو برائی ہے اس کی یہ ماں ہے جی، جتنے گناہ ہیں جی، سنس، دی سورس آف آل سنس، یہ جو شراب ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حضور نے فرمایا ام الخبائث، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ شراب پینے والا جب ایک مرتبہ شراب پیتا ہے تو 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضور والا ایک دن شراب پینے سے 40 وقت کی نماز اور دن کی نماز قبول نہ ہو تو بتائیے کہ جو رات دن شراب پیے تو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ حضور والا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی زندگی کو ہم سامنے لائیں،
خالی یہ کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں، خالی یہ کہہ دینے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں بات بنتی نہیں، بلکہ پریکٹس کے میدان میں ہمیں اسلام کو دیکھنا چاہیے۔ آئیے، یہ تو شراب کی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک صحابی مدینہ طیبہ سے مکے میں آئے، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کا کنیکشن ایک عورت سے تھا۔ اب وہ جب مدینے سے مکہ آئے تو مکے میں میرے دوستوں کوئی بھی نہیں تھا، فیلڈ خالی تھا، میدان خالی تھا۔ وہ عورت جس کا کنیکشن پہلے اس صحابی سے تھا، اس عورت نے دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ صحابی مدینے سے آ گئے ہیں، اب ہمیں موقع ملے گا، ہم بات چیت کریں گے اور زمانے جاہلیت میں جو کچھ ہم کرتے تھے وہ اب بھی کریں گے۔ اس عورت نے بلایا اور کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ مدینے سے آ گئے، ہمیں بہت دنوں کے بعد ملنے کا موقع ملا۔ اس عورت کا برا ارادہ ہوا۔ جانتے ہیں آپ صحابی نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، شاید تجھے بھول چکی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، شاید تجھے یہ معلوم نہیں کہ میری نگاہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کے چہرے کا نظارہ کیا ہے، شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں اسلام کے سرکل میں آ گیا ہوں اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اے عورت، ٹھیک ہے کہ میرے تیرے تعلقات تھے زمانے جاہلیت میں، لیکن اب میرا تعلق کالی کالی کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو چکا ہے، اس لیے اب میرا اور تیرے درمیان اب اس قسم کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ میرے عزیز دوستو، اور سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آن کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، معاذ اللہ مجھے زنا سے بڑی محبت ہے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، معاذ اللہ۔ اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ عجیب و غریب آدمی ہے۔ صحابہ کو خیال ہوا کہ اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو مارا جائے، یہ ایسی بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، وہ حضرات ایسے تھے کہ سرکار دو عالم کی خدمت میں اپنا درد دل پیش کر دیا کرتے تھے، جو بری عادت ہو، اچھی عادت ہو، جو بھی ہو، حضور کے سامنے وہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ طبیب ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ ڈاکٹر ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی اور رسول ہیں، وہ جانتے تھے کہ ہماری تمام برائیاں جو ہیں وہ سب ان کے سامنے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کی دنیا کے اندر جیل بھی ہے، آج کی دنیا کے اندر پھانسی بھی دی جاتی ہے، آج کی دنیا کے اندر میرے دوستو جرمانے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پھانسی کی وجہ سے، یہ جیل کی وجہ سے برائی ختم ہو رہی ہے؟ نہیں، برائی ختم نہیں ہوتی۔ جس قدر قانون ہے اسی قدر برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈمنسٹریشن کا ایک سین پیش کرتا ہوں۔ نہ وہاں کوئی پولیس ہے، نہ وہاں کوئی مجسٹریٹ ہے، نہ وہاں کوئی کانسٹیبل ہے، نہ وہاں کوئی انسپکٹر جنرل ہے، لیکن میرے دوستو ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کا کرنے والا چھپ کر گناہ کرتا ہے، لیکن وہ آ جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور آن کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے گناہ کر دیا۔ بتائیے ذرا اس کیریکٹر کو دیکھیے، اخلاق کی بلندی کو دیکھیے، اس ایڈمنسٹریشن کو دیکھیے، اس رولنگ کو دیکھیے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے ہیں۔ ہر آدمی آتا ہے، کیوں؟ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام کا کنیکشن خالی دنیا والوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے۔ آج دنیا میں میرے دوستو سبھی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ جو ہے وہ سچ ہو جاتا ہے اور سچ جو ہے وہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ کورٹ کے اندر دو آدمی جاتے ہیں، جو سچا ہوتا ہے وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سچا ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر پیسہ ہے میرے دوستو، اس سے قانون کو آزمایا جاتا ہے اور رول کو میرے دوستو پیش کیا جاتا ہے، لیکن جن قوموں کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہاں میرے دوستو دولت کی بات نہیں ہوتی، پیسے کی بات نہیں ہوتی۔ وہ لوگ خود حضور کی خدمت میں آ جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، زنے تو یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میرے دوستو اسی طریقے سے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بری عادت پڑ گئی ہے اور میں معاذ اللہ مجھے زنا سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اس کو بھگایا نہیں، حضور نے سختی نہیں کی، بلکہ رحمت للعالمین نے اپنے رحمت والے دامن میں اس کو جگہ دی۔ آجا بھائی، آجا آجا، اللہ ہاں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتاوروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا،
جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اللہ اکبر، دنیا حیران ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے زنا سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور نے اپنے قریب اس کو بٹھایا۔ یہ ہے میرے دوستوں جن کے متعلق میں کہتا ہوں کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وہ کہتا مجھے زنا کی اجازت دیجیے، حضور فرماتے بیٹھ جاؤ۔ حضور نے اس کو بٹھایا، بٹھا کر کہا کہ میرے بھائی ذرا تو یہ تو بتا کہ کیا تو یہ چاہے گا کہ اپنی ماں سے تو ایسا گندا کام کرے؟ کیا تو اپنی ماں سے ایسا گندا کام کرنے کا خیال کرتا ہے؟ آدمی تھا نہیں، انسان تھا، ڈرتا گھبرا گیا، ماں کے ساتھ اللہ کیسے عرب کا آدمی تھا نہیں، جوش آ گیا حضور نے اپنی ماں کے ساتھ کبھی بھی جنا کی کوئی دیکھیے تو جو یہ بتا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اگر ایسا کر نہیں سکتا تو کیا تو اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتا؟ اس نے کہا یار بہن کے ساتھ یا رسول اللہ بے غیرت اور بے شرم آدمی یہ ہو تو وہ ایسا کام کبھی نہیں کرے گا۔ میں کہا بہن کے ساتھ نہیں تو بیٹی کے ساتھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ بہت، میں کیسے عرض کروں یا رسول اللہ، بہت مشکل ہے میرے لیے، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ تو رحمت اللہ علیہ سب ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ بھائی جب تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتا، جب تو بہن کے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا، جب تو اپنی بیٹی کے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا، تو اے میرے بھائی تو یہ بتا کہ جس کے ساتھ تو گناہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، اور وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ جب تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تو تیری غیرت کیسے یہ گوارا کرتی ہے کہ کسی مسلمان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ جب تو اپنی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام نہیں کر سکتا تو مسلمان کی یہ بہن ہے وہ بھی تو تیری بہن ہے، مسلمانوں کی جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ بھی تو تیری لڑکیاں ہیں، اور تو تیری مسلمانوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تو تیری مائیں ہیں۔ میرے دوستو یہ جو تبلیغ ہے اور یہ سرکار دو عالم کی جو ڈیوٹی ہے میری دوستو، یہ آپ کو نہ تو آکسفورڈ میں یہ بات ملے گی، نہ میرے دوستو آپ امریکہ کی یونیورسٹی میں اس کو جا کر آپ حاصل کر سکیں گے۔ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا اسکول آپ کو یہ بات بتائے گا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے جس طرح سے نصیحت کی ہے اس کو سننے کے بعد یا رسول اللہ میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ زنا سے نفرت۔ دیکھا جو فلسفیوں سے اللہ ہوا، جو نقطہ بدوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ میرے ابھی دوستو جو قوم خراب وہ لوگ نمازی بن گئے، شراب کی عادت ختم کر دی گئی، زنا ختم کر دیا گیا، جوا ہمار بازی ختم کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اے لوگوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کے رسول نہیں، وہ تمام کائنات کے رسول ہے۔ ان کی تعلیم خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے، ہر آدمی ان کی تعلیم سے اچھا سبق حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا، سنیے حضور کا ارشاد سنیے، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یحسن کبیرنا فلیس منا۔ موٹی موٹی کتابیں پڑھ جائیے اور موٹی موٹی کتابیں لکھیے، مگر حکمت والے رسول کے جملے اور سینٹینس کے اندر کبھی فرمایا کہ جو آدمی اپنے چھوٹوں سے رحمت نہیں کرتا اور جو چھوٹا اپنے بڑوں سے محبت اور عظمت نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا،
دیکھا آپ نے حضور نے ہمیں تعلیم دی کہ چھوٹوں کے ساتھ محبت کرو اور چھوٹوں کو بتایا کہ بڑوں کی عزت کرو. میرے دوستوں بڑوں کی جب عزت کرو گے جبھی تو اللہ رسول کا ادب بھی آئے گا. جو آدمی اپنے بات کی عزت نہیں کرتا تو اس بات کی کیا کرے گا, جو اس بات کی نہیں کرتا تو رسول کی کیا کرے گا, اور جو اللہ اس کے رسول کی کیا عزت کرے گا. عزت کا یہاں بھی نہیں ہوتا ہے. سرکار دو عالم نے تعلیم دی, یاد رکھو بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں کے ساتھ محبت کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے دوست کے دنیا میں تشریف لائے تو والد کا سایہ اٹھ چکا تھا. اللہ جہاں تک کہ تھوڑی زندگی اور زندگی کو ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا اور بے سایہ والے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بے سایہ بنا. میری عظیم دوستوں ہمارے والد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نمونہ قرآن عظیم اسی نمونے کے لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دنیا والوں اگر تم اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو, اگر تم اسلام کو چیک کرنا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم کی زندگی کو دیکھو. ایک قریش کی عورت فاطمہ بنت اسبق قریشی تھی, خاندان کا بڑا اونچا اور بہت بڑی فیملی تھی, بڑی بڑی فیملی, ہائی فیملی تھی. اس عورت میں تیز تھی. لوگوں نے کہا اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ تو بڑی مشکل ہے, ہماری برادری بدنام ہو جائے گی اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا. لوگوں نے کہا کہ کوشش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کرو. حضرت اسامہ جو آپ کے بڑے منظور نظر تھے اور بہت محبت فرماتے تھے, لوگوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ جا کر حضور سے کہو. میرے دوستو اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی گئی اور کہا گیا کہ حضور فاطمہ نے چوری کی ہے مگر اس کی غلطی ہو گئی, معاف کر دیا جائے. جب حضور نے یہ سنا تو حضور کو جلال آ گیا. حضور نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر میں ترمیم کروں. لوگوں سن لو کہ یہ تو فاطمہ بنت الاسود ہے, اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ. یہاں میرے دوست کے قانون میں لچک نہیں, قانون دبانے کی سبتا نہیں ہے. یہ وہ قانون ہے جو ابھی کے لیے برابر ہے. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے, آپ حضرات کو جاننا چاہیے کہ مکہ معظمہ کی سرزمین ہے. حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک معمولی سا آدمی ملک شام کا رہنے والا آن کر کہتا ہے اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری جو پروینس ہے, ہمارا جو صوبہ ہے اور ہماری جو سرکی ہے, اس سرکی میں جو گورنر ہے اس کے بیٹے نے مجھے مارا. میرے دوست کو گورنر نہیں مارا تھا بلکہ اس کے بیٹے نے مارا تھا. فاروق اعظم نے گورنر کو طلب کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا ہے کہ تمہارا بیٹا اللہ کے بندوں کو تکلیف دے. ایک گورنر ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم وہاں پر جا کر کے خدا کی عدل کو قائم کرو. میری عزیز دوستوں ذرا آپ سنیے اور ذرا سوچیے کہ یہ اسلام کا کیا قانون ہے, یہ اسلام کا نظام کیا ہے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دین کو دیکھیے کہ یہ کس قدر بہترین ماڈل ہے اور خود ایگزامپل ہے تمام دنیا کے لیے اور کائنات کے لیے. آپ حضرات نے سنا ہوگا آج دنیا کے قانون کو آپ چیک کرتے ہیں, لائق بیرسٹر آج دنیا کے قانون کو دیکھتے ہیں. میں ان کو عرض کروں گا کہ وہ قرآن کے قانون کو بھی دیکھیں, وہ اسلام کے قانون کو بھی دیکھیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی میرے دوستو اس نے دعویٰ کیا, آپ نے اس سے ایک جرا خریدا تھا, ایک چیز تھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم کے پاس, آپ نے اس سے لیا تھا اور وہ چیز حضرت مولا علی کی, لیکن یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ اے امیر المومنین یہ کیا میرا. آپ دنیا کی تاریخ میں آپ بتا سکتے ہیں, وہاں سے میرے دوستوں ریڈیت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے بادشاہ کے خلاف یا کسی کو یہ رائٹ نہیں کہ وہ گورنر کے خلاف کوئی
ہے تو پھر چل کوٹ میں دعویٰ کر جاتا ہے. ہو گیا اور اس نے کوٹ میں جا کر کے دعویٰ کیا. اے انسانوں عقل والوں ذرا دیکھو کہ کوٹ حضرت علی کا امیر المومنین یہ ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور میرے دوستوں ہیڈ آف دی کنٹری تو خود امیر المومنین ہے. کوٹ بھی ان کا ہے, مجسٹریٹ بھی ان کا ہے اور چیف جسٹس بھی ان کا ہے. آپ یہ کرائے وہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر اس کو خلیفہ مقرر کرتا ہے. حضرت علی نے مقرر کیا تھا. آج یہ کرائے کے دربار جا کر یہ مقدمہ کیا گیا, یہودی نے مقدمہ کیا کہ آج یہ کرائے امیر المومنین کے ساتھ جو ضلع ہے وہ میرا ہے, وہ جو ہوتا ہے. اب قاضی نے کیا کیا تم نے میرے دوستوں یہ ہے قرآن کا قانون, یہ ہے ڈیموکریسی, یہ ہے میرے دوست ڈیموکریسی قرآن کے اندر. قاضی نے وارنٹ روانہ, قاضی نے میرے دوست میں سے بھیج دیا. اس کو بلایا گیا امیر المومنین کوٹ میں. میرے دوستوں امیر المومنین کو بلایا جا رہا ہے. ایک طرف یہودی کھڑا ہے, دوسری طرف امیر المومنین کو. اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قاضی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حضرت مولا علی ہے؟ کیا قاضی کو نہیں جانتے ہیں کہ صحابی ہے؟ کہ قاضی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ قاضی ہم سے زیادہ جانتے تھے کہ یہ حضور کے سچے اور پکے صحابی ہیں, داماد رسول ہیں اور زوجے بطول ہیں, یہ بدری صحابی ہیں. یہاں تو جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن میرے دوستو دل کی بات اور اپنا عقیدہ اور اپنا دماغ وہ تو الگ ہے, مگر یہاں تو قانون کا سوال ہے. یہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے قانون کا سوال ہے. قاضی نے بلایا, امیر المومنین کو بھی بلایا. کوٹ میں جناب امیر المومنین بھی ہے اور یہ دونوں. قاضی سرح نے پوچھا, چیف جسٹس سرح نے پوچھا, تو بتا تو جرا تیرا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ہے. آپ نے امیر المومنین کو پوچھا کہ اے امیر المومنین مولا علی, اے علی بتائیے کہ یہ جرا آپ کا ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ یہ میرا ہے. اچھا, کہہ دینے کے بعد تو قاضی صاحب کو اطمینان ہو جانا چاہیے. مولا علی نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. لیکن نہیں, قاضی سرح نے پوچھا کہ امیر المومنین اگر یہ جرا آپ کا ہے تو آپ کے پاس کوئی حکمت ہے, کوئی گواہی ہے آپ کے پاس؟ دیکھ رہے ہیں اسلام کے اس قانون کو دیکھیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی نہ دیا. آپ نے حضرت حسن کو دیکھا, یہ میرا بیٹا جو ہے یہ میرا گواہ ہے اور اس کی گواہی میں دیکھ سکتا ہوں. قاضی سرح نے کہا کہ امیر المومنین بات کیجیے, بات کس نے بیٹے کی گواہی. اللہ مسلمانوں دیکھو, کوٹ ان کا, حکومت ان کی, قانون ان کا, وہ سچے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون کو عدالت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. حضرت امیر المومنین کو ڈگری کس کی ہوتی ہے؟ یہی سے. اللہ اس واقعی کو میرے دوست بڑے بڑے قانون کا نام کی جج انہوں نے لکھا. ڈگری ہوتی ہے یہودی کی. اب یہ سرح کو یقین ہے کہ حضرت امیر المومنین سچے, کیونکہ کوئی گواہ نہیں. اس لیے انہوں نے جب کوئی گواہ نہیں, اور شریعت کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کے لیے گواہ بھی چاہیے, اور بیٹے کی گواہی جو ہے وہ باپ کے حق میں مقبول نہیں. اس لیے میرے دوستوں قاضی نے یہودی کا حق فیصلہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے دوستوں سچائی جو ہوتی ہے وہ سچائی ہے. سچ جو ہے وہ اصل دکھا کر جاتا ہے. جب یہ سچ میں سیکھا امیر المومنین سچے قاضی سیکھا, عدالت سیکھی اور ڈگری میری. میرے دوستوں وہ کامیاب تو ہوا تھا, بظاہر اس سے کامیابی ہوئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. بظاہر کے ساتھ ساتھ دل کی دنیا سے اس کی بدلی. وہ سیدھی خود تھا, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے امیر المومنین میں کلمہ پڑھتا ہوں, اس لیے کہ میں نے ایسا دین تو دیکھا نہیں, یہ عجیب دین ہے, اس سے ایسا انصاف ہے. اے قاضی سرح میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سراج العالمین کا ہے. میں سنتا ہوں یہ سچے.
اس لیے خلیفہ ہوا ہوں کہ میں کمزور کا حق زور آور سے دلاؤں گا.